ہمارے یہاں مغل پریم میں ریلوے کی شاپ ہے، کیریج شاپ، لوکو کیریج بڑی مشہور شاپیں ہیں، تو وہاں بیانات کے سلسلے میں جاتا رہتا ہوں۔ ایک نوجوان لڑکا مجھے کہنے لگا حافظ صاحب آپ ایک نسخہ بتلا کے گئے تھے کہ جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ میں زیادہ درود پڑھوں، تو وہ جب گھر سے نکلے ڈیوٹی پر جانے کے لیے تو سارے راستے درود و سلامی پڑھتا رہے، واپس آئے درود و سلامی پڑھتا رہے، سودا لینے جائے درود و سلام پڑھتا جائے، واپس آئے درود و سلام پڑھتا ہے، رات کو لیٹا ہے نیند نہیں آ رہی، نہ فلمیں ڈرامے دیکھے نہ ناول ڈائجسٹ پڑھے، بلکہ سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہی پڑھتا جائے۔ کہنے لگا جی میں نے اس نسخے پر عمل شروع کر دیا۔ اللہ کرے ہم جو سنا کریں اس پر عمل بھی کیا کریں۔ یار عمل کی برکت سنو۔ کہنے لگا حافظ صاحب میں نے جب گھر سے نکلتا ڈیوٹی پر جاتا راستہ سارے درود پاک پڑھتا جاتا، اور پھر میں بیسیکلی کارپینٹر ہوں، کارپینٹر سمجھتے نا، ترخان۔ کہنے لگا میں ہاتھ سے کام کرتا رہتا، زبان سے درود پاک ہی پڑھتا رہتا۔ کہنے لگا مجھے درود پاک پڑھنے میں اتنا لطف آیا، اتنا مزہ آیا کہ میں نے دوست احباب سے مذاق مسخری، گندی باتیں، فضول گوئی چھوڑ دی، وہ وقت بھی میں نے درود پاک کو دے دیا۔ پھر کہنے لگا مجھے مزید مزہ آیا تو میں نے تاش، شطرنج، اڈی کھڈا، بارہ ٹینی، لڈو اور موبائل میں گیمیں کھیلنا چھوڑ دی، وہ وقت بھی میں نے درود پاک کو دے دیا۔ کہنے لگا مجھے مزید مزہ آیا تو میں نے فلمیں ڈرامے دیکھنے چھوڑ دیے، وہ وقت بھی درود پاک کو دے دیا۔ کہنے لگا حافظ صاحب ابھی چند دن گزرے مجھے سونے آقا کا دیدار بھی نصیب ہو گیا۔ ایک اور حضرت صاحب آپ کو بڑی پیاری بات سنا۔ حضرت صاحب ہمارا یہ جو علاقہ ہے اس میں اگر کوئی بندہ الیکشن پہ کھڑا ہو جائے، آگے چل کر وہ وزیر اعظم بن جائے، پھر وہ اس علاقے میں رہنا پسند نہیں کرتے۔ عہدہ بڑا مل جائے یا دولت زیادہ آ جائے، پھر وہ عام بندے کے ساتھ ملاقات بھی نہیں کرتے۔ اب کوئی اس کے قریب ہونا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے میرے لیول کے بنو پھر میرے قریب آؤ۔ ہر بندہ اس کے قریب نہیں جاتا۔ لیکن کروڑوں درود، کروڑوں سلام اس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو رب تعالیٰ نے عہدہ دیا تو اتنا بڑا کہ اللہ تعالیٰ کے بعد اگر کوئی بزرگ ہستی ہے تو میرے آقا کی ذات اقدس ہے، اور دولت دی تو اتنی کہ خزانوں کی کنجیاں ہی عطا کر دی۔ یا دولت بھی بڑی ہے، عہدہ بھی بڑا ہے، لیکن یہ شرط نہیں لگائی کہ جنت میں میرا قرب حاصل کرنے کے لیے نبوت کا تاج ہونا ضروری ہے یا بہت بڑا جاگیردار سرمایہ دار ہوگا وہ میرے قریب ہوگا۔ نہیں، شرط لگائی تو صرف اتنی، فرمایا تم رنگ کے کالے ہو یا گورے ہو، غریب ہو یا امیر ہو، بادشاہ ہو یا فقیر ہو، ارے فٹ پاتھ پہ رہنے والے ہو یا تخت و تاج کے مالک ہو، اگر جنت میں میرا قرب چاہتے ہو تو دنیا میں جتنا زیادہ مجھ پر درود پڑھو گے جنت میں اتنا ہی میرے قریب ہوتے چلے جاؤ گے۔ آج نہ میرے دل میں کچھ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی بابرکت گھڑیاں جو ہیں، ایک عجیب سی کیفیت محسوس ہو رہی ہے۔ بعض بندے سوال کریں گے حافظ صاحب درود پاک کے فضائل تو ہم سنتے ہی رہتے ہیں، درود پاک پڑھنے سے یہ ملتا ہے، یہ ملتا ہے، یہ ملتا ہے، ہمیں آج یہ بھی تو بتلاؤ ہمیں درود کون سا پڑھنا چاہیے؟
کیونکہ کچھ ایسے بھی افراد ہیں جو کہتے ہیں صرف درود ابراہیمی پڑھو، یہی اصلی درود ہے، باقی معاذاللہ سارے نقلی ہیں، ہمیں صرف ایک ہی درود پڑھنا چاہیے اور کوئی درود نہیں پڑھنا چاہیے. ہے نا ایسے بندے؟ میں چاہتا ہوں آج اس کا میں جواب عرض کر کے جاؤں. حقیقت میں اپنی سعادت سمجھتا ہوں، میں بزرگوں کو اپنا سبق سنانے آتا ہوں تو میری اصلاح ہو جائے گی. جو بندہ یہ کہتا ہے جی درود ابراہیمی کے علاوہ اور کوئی درود نہ پڑھو، یہی وہ درود ہے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی درود نہ پڑھو، تو بھائی جو اتنا آپ سے کہے اس سے صرف اتنا سا سوال کر دو کہ بھائی درود پڑھا کس پر جاتا ہے. یہ مشکل سوال تو نہیں ہے. درود پڑھا کس پر جاتا ہے؟ تو ظاہر بات ہے اس کا وہ یہی جواب دے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کس پر پڑھا جاتا ہے؟ یار آپ اسی وقت اس کا ہاتھ پکڑ لو. حضرت صاحب آپ تو ابھی کہتے تھے درود ابراہیمی کے علاوہ اور کوئی درود مت پڑھو، تو یہ صلی اللہ علیہ وسلم درود ابراہیمی ہے؟ نہیں سمجھ لے گی بات. یہ جو تم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہو کیا یہ درود ابراہیمی ہے؟ اگر میری بات نہیں سمجھ آ رہی میں آپ کو درود ابراہیمی پڑھ کے سنا دیتا ہوں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یار اب مسجد میں بیٹھے ہو، غلط بیانی نہیں کرنی، سچی بات کرنا. آپ نے آج تک کوئی ایسی کتاب دیکھی ہے جہاں سرکار کا نام نامی آئے تو درود ابراہیمی پورا لکھا ہو؟ بولو تو صحیح یارو. کبھی کوئی عالم دین دیکھا ہو جو بیان کے دوران جب سرکار کا نام آئے تو درود ابراہیمی پورا پڑھتا ہو؟ جو بھی بیان کرتا ہے وہ یہی کہتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. تو آپ اس سے کہو بھائی جب تم یہ کہتے ہو درود ابراہیمی کے علاوہ اور کوئی درود مت پڑھو تو تم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں پڑھتے ہو؟ اور قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. اے ایمان والو وہ بات کسی کو کیوں کہتے ہیں جس میں خود عمل نہیں کرتے؟ آپ کہیں گے حافظ صاحب چلو یہ تو ہمارا مسئلہ کلیئر ہو گیا. جو کہتا ہے جی درود ابراہیمی کے علاوہ اور کوئی درود نہیں پڑھنا وہ اس پر خود بھی عمل نہیں کرتا. خود بھی عمل، ذرا تھوڑا سا اونچی آواز سے بول دو گے تو مجھے تسلی ہو جائے کہ میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے. وہ اس پر خود بھی عمل ہے. تھوڑا سا اور اونچی آواز سے. آپ کہیں گے حافظ صاحب چلو آپ ہی بتلا دو کون سا درود پڑھیں ہم. تو میں کہوں گا بھائی وہ درود پڑھو جس کا حکم قرآن مجید میں رب نے ارشاد فرمایا ہے. آپ کہیں گے جی قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے کون سے درود کا حکم دیا ہے؟ تو آئیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. آگے کیا ہے جی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے ایمان والو تم درود بھی بھیجا کرو سلام بھی بھیجا کرو. تو جس میں درود و سلام آ جائے اس کو پڑھو، یہ منظور بھی ہے، مقبول بھی ہے، محبوب بھی ہے.
نہیں جی حدیث میں اس کے الفاظ ہونے چاہیے۔ بھائی آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے افراد بیٹھے ہو، ایک انگریز کہتا ہے محمد پیس بی اپان ہم، کیا پیس بی اپان ہم حدیث کے الفاظ ہیں؟ بولو تو صحیح یارو، تو اس کو درود پڑھنے کا ثواب نہیں ملے گا؟ ارے الفاظ حدیث میں ہو یا نہ ہو، درود و سلام آ جائے، وہ پڑھنا منظور بھی ہے، مقبول بھی ہے، محبوب بھی ہے۔ چاہے کوئی پڑھتا ہے صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم، بلکہ اگر میں صحیح بات بتلاؤں تو رب تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرمایا اے ایمان والو تم درود بھی بھیجو اور سلام بھی بھیجو، اونچی بولو، درود بھی بھیجو اور سلام بھی بھیجو۔ اور درود ابراہیمی میں تو سلام کا لفظ ہے ہی نہیں۔ آپ کہیں گے جی اگر نہیں ہے تو پھر نماز میں کیوں رکھا گیا ہے؟ اور بھائی نماز میں یہ صحیح ہے، اس لیے کہ جب اتحیات میں بیٹھتے ہو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام پہلے کر لیتے ہو، درود بعد میں پڑھتے ہو، درود و سلام اکٹھا ہو جاتا ہے۔ اب نماز کے باہر جب پڑھو تو افضل یہ ہے وہ درود پڑھو جس میں درود بھی ہو سلام بھی ہو۔ بلکہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے درود پڑھو گے ثواب ملے گا 10 نیکیوں کا، اور سلام پڑھو گے تو 10 نیکیاں سلام کی بھی ثواب ملیں گی۔ اور ایک بزرگ نے تو بڑا پیارا جواب دیا، وہ کہتے ہیں درود پڑھو گے تو ثواب ملے گا، ارے سلام کرو گے تو جواب بھی ملے گا۔ اچھا ایک بندہ مجھے کہنے لگا چلو حافظ صاحب یہ بھی مسئلہ کلیئر ہو گیا، کوئی کسی بھی زبان میں پڑھتا ہے ہزاراں درود تے ہزاراں سلام بروح محمد علیہ السلام، اس میں درود و سلام آ گیا تو پڑھنا جائز ہے، یہ ٹھیک ہو گیا، یہ تو کلیئر ہو گیا۔ لیکن حافظ صاحب یہ درود تاج کہاں سے آ گیا؟ جی درود تاج کہاں سے آ گیا؟ تو آؤ آج میں آپ کو اس کا بھی جواب عرض کروں۔ حضرت صاحب میں آپ سے پوچھتا ہوں بھائی آپ کے استاد کا نام کیا ہے؟ اگر ان کا نام محمد اسلم ہے تو اب یہ نہیں کہو گے کہ ان کا نام محمد اسلم ہے، آپ کہو جی میرے استاد محترم حضرت علامہ مولانا مفتی صاحب قاری صاحب حافظ صاحب، یہ القاب لگا کے پھر اس کا نام بتلاؤ گے۔ میں کہتا ہوں بھائی آپ کے پیر صاحب کا نام کیا ہے؟ اب پیر صاحب کا نام محمد اسلم ہے، یہ نہیں کہیں گے میرے پیر صاحب کا نام محمد اسلم ہے، بلکہ نام بتلانے سے پہلے کچھ القاب لگائیں گے، میرے پیر و مرشد، پیر طریقت، رہبر شریعت، واقف رموز و حقیقت، اور پھر جناب یہ سارا کچھ لگا کے پھر نام بتلائیں گے۔ یہ القاب کیوں بلکہ میں آپ کو بتلاؤں، آپ کبھی یہ اشتہار لگے ہوئے دیکھیں نا تو اشتہار کے اوپر بھی نام لکھنے سے پہلے کچھ القاب لگائے جاتے ہیں، لگاتے ہیں کہ نہیں لگاتے؟ کیوں لگاتے ہیں؟ یہ بھی اپنی بات صحیح ہے، لیکن القاب اس لیے لگائے جاتے ہیں کہ پڑھنے والے کو پتہ چلے یہ آنے والا عام بندہ نہیں ہے، یہ حافظ بھی ہے، یہ قاری بھی ہے، یہ علامہ بھی ہے، یہ مفتی بھی ہے، ایسے بندے کا بیان بھی سننا چاہیے، ایسے بندے کی زیارت بھی کرنی چاہیے۔ یہ القاب لگانے کا مقصد یہ ہے کہ دوسرے کے دل میں ادب و احترام پیدا ہو جائے، یہی مقصد ہوتا ہے نا جی۔ تو بھائی اسی طرح ایک عاشق رسول سے کسی نے پوچھ لیا بھائی جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو، جس کا نام سن کے تیری دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں، جس کا نام سن کر تو اپنا تن من دھن لٹانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، جس کا نام سن کر تو اپنی گردن کٹانے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے، مجھے ذرا اس نبی کا نام تو بتلاؤ۔ اب سنو وہ لگا ہے نام بتلانے، کہتا ہے جس نبی کا میں نے کلمہ پڑھا ہے اس کا نام پتہ کیا ہے؟ کہتا کیا نام ہے؟
کہتا صاحب التاج والمراج والبراق والعالم. بھائی نام کیا کہتا ہے؟ دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم. بھائی نام کیا کہتا ہے؟ اسمہ مکتوب مرفوع منقوش فی اللہ والقلم سید العرب والعجم. جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم. بھائی نام کیا کہتا ہے؟ شمس الضحیٰ بدر الدجا صدر العلا نور الہدا کافی الورا مصباح الظلم جمیل الشم شفیع المم صاحب الجود والکرم. اور بھائی میں نام پوچھ رہا ہوں، کہتا نام بتا رہا ہوں. کہتا کیا نام ہے؟ کہتا واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سبلہ وفوق سدرۃ المنتہی مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والیتامى والمساکین. کہتا یار نام تو بتلاؤ. کہتا سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین. کہتا یار نام تو بتلا دو. کہتا نام بتلاؤ. کہتا جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد بن عبداللہ. کہتا ہوں کسی نے روک دیا ہوگا ورنہ پتہ نہیں وہ کیا کیا القاب لگاتا ہی چلا جاتا ہے یار. ہائے 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 ہائے. اور ایک بات میری اور کان کھول کے سن لو. ہم اپنے پیر و مرشد کے ساتھ اپنے استاد کے ساتھ جو القاب لگائیں وہ محبت میں لگا جائے. ہو سکتا ہے اس میں وہ صفت نہ پائی جاتی ہو. جیسے ہم لکھ دیتے ہیں مقرر شعلہ بیان، ہو سکتا ہے وہ شعلہ بیان نہ ہو لیکن محبت میں لکھ جاتے ہیں. لیکن یاد رکھو وہ خوبی نہیں جو میرے آقا میں نہ پائی جاتی ہو. اللہ اللہ. تو یار ہم کتنے خوش نصیب ہے، رب تعالیٰ نے ایسے نبی کا ہمیں امتی بنا دیا ہے. شکر خدا محمدی ہم کو بنایا امتی. ارے کس کو ملا یہ مرتبہ، صلی علی نبینا صلی علی محمد. اب میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کروں گا، آپ حضرات نے مجھے اس کا جواب بغیر کسی ڈر خوف کے حق بات کرنی ہے، غلط بیانی نہیں کرنی. بھائی ایسے نبی کو خوش کرنا چاہیے کہ ناراض کرنا چاہیے؟ آواز کم ہو گئی ہے. ایسے نبی کو اچھا سرکار کو خوش کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کا میں آج طریقہ بتلاؤں آپ کو، عمل کر لو گے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز میری آنکھوں کی، نماز میری آنکھوں کی. اس حدیث پاک سے میں نے مطلب کیا اخذ کیا ہے؟ میں یہ سمجھا ہوں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اے میرے امتی جب میں تجھے نماز پڑھتے دیکھتا ہوں میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں. اور بات بھی میں سچی کر رہا ہوں. حضرت صاحب آپ تہجد کے وقت اٹھیں چاہے استنجا پانی کرنے کے لیے، آگے آپ کا بیٹا جائے نماز پر نماز پڑھ رہا ہو، یار آپ کی آنکھیں کتنی ٹھنڈی ہوگی. اگر آپ کی ٹھنڈی ہو رہی ہے میرے آقا کی کتنی ٹھنڈی ہوتی ہوں گی. تو جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو سرکار کی آنکھیں، یار سبھی نہیں بولو گے میں آگے نہیں چلوں گا. سرکار کی آنکھیں جب ہم نماز پڑھتے ہیں سرکار کی آنکھیں، اور جب ہم نماز نہیں پڑھتے چوریاں کرتے ہیں، ڈکیتیاں کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں، غیبتیں چغلیاں کرتے ہیں،
رشتہ داریوں کو توڑتے ہیں، قطع رحمی کرتے ہیں، کیا سرکار کی آنکھیں پھر بھی ٹھنڈی ہوتی ہیں؟ اے میرے سنی بھائیوں، یہ دیکھو میرے ہاتھ بندے، خدا کے لیے جس نبی کا میلاد مناتے ہو اس نبی کی آنکھیں ٹھنڈی کرنے والے کام بھی کیا کرو۔ یہ نہ ہو میلاد تو سرکار کا منا رہا ہے اور آنکھیں ٹھنڈی شیطان کی کر رہا ہے۔ چلے صاحب آپ اس کا جواب دیجئے گا، آپ کا اپنا گھر ہے، اس کو لگا ہے تالا، کیا لگا ہے؟ بغیر چابی کے گھر میں داخل ہو جاؤ گے؟ سب کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ اگر بغیر چابی کے تو اپنے گھر میں نہیں جا سکتا تو بغیر چابی کے جنت میں کیسے چلا جائے گا؟ آپ کہیں گے حافظ صاحب جنت کی چابی کیا ہے؟ تو میں کہوں گا جس نبی کا میلاد مناتے انہی سے پوچھو جنت کی چابی کیا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی چابی ہے۔ نماز جنت کی اونچی بولو، نماز جنت کی چابی ہے۔ چلو حضرت صاحب آپ بتلاؤ، بغیر چابی کے جنت کا تالا کھولو گے؟ چلیں جی آپ بتلاؤ، چابی کا بندوبست مرنے کے بعد کرنا ہے کہ پہلے کرنا ہے؟ پھر کرتے کیوں نہیں ہیں؟ جب مسجد سے صدا کیا حیا علی الصلاۃ، آؤ چابی کے لیے، ارے کیوں بیٹھا گپے مار رہا ہے؟ کیوں بیٹھا فلمیں ڈرامے دیکھ رہا ہے؟ کیوں بیٹھا بے حیائی کے کام کر رہا ہے؟ کیوں بیٹھا کاروبار کر رہا ہے؟ تجھے چاہیے سب کام چھوڑ کے مسجد کی طرف آ۔ کوئی پوچھے بابا جی کدھر جا رہے ہو؟ بتلا میں جنت کی چابی لینے جا رہا ہوں۔ کیا لینے جا رہا ہوں؟ اگر آپ ناراض نہ ہو تو تھوڑی سی کڑوی سی بات بھی کہہ دوں، ناراض تو نہیں ہوں گے؟ اگر جنت کی چابی کا بندوبست نہ کیا تو پھر کہاں جانا پڑے گا؟ کیا دوزخ کی آگ برداشت کر لو گے؟ آج اگر جلتی ہوئی سگریٹ پر ننگا پیر آ جائے اچھل پڑتا ہے، سگریٹ کی آگ نہیں سہی جاتی، دوزخ کی آگ کیسے برداشت کرو گے؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جہنمیوں میں سے جس کو سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا اس کو دوزخ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی اور اس کی گرمی سے اس کا دماغ اس قدر ابل رہا ہوگا جیسے ہنڈیا کے اندر پانی ابل رہا ہے۔ اگر یہ سمجھتے ہو ہم دوزخ کا عذاب برداشت نہیں کر سکتے تو پھر جنت کا بندوبست کرنا پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ آواز کم ہو گئی ہے۔